سورۃ المائدہ کے 15ویں رکوع اور 7ویں پارے کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے۔ قیامت کا ذکر ہے اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کل بروز قیامت تمہارا کیا ہوگا جب تم اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکو گے۔ پوچھا جائے گا یہ کام کیوں کیا، کیسے کیا، کب کیا۔ اگر انسان جھوٹ بولے گا تو وہاں جھوٹ چل نہ سکے گا۔ نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوگا، وہ پڑھ کر سنانا ہوگا۔ زبان پر مہر لگا دی جائے گی، جسم کا ہر عضو، جسم کے بال، جسم کی کھال، زمین کے وہ تمام حصے جہاں پر گناہ کیے سب گواہی دیں گے۔ اس موقع پر مشرکین اور کافر جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے اے مالک ہمارے پاس تو نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا، یہ نبی اور یہ رسول تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمیں نیکی کا پیغام دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بات کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا رسولوں سے، کیا تم گئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم گئے تھے، تم نے تبلیغ کی، اس پر تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ کون گواہی دے گا تمہاری؟ حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو وہ کہیں گے امت محمدیہ ہماری گواہ ہے، امت محمدیہ گواہی دے گی۔ تو لوگ کہیں گے اے مالک یہ تو ہمارے بہت بعد آئے، انہوں نے تو ہمیں دیکھا بھی نہیں تھا، یہ ہمارے خلاف گواہی کیسے دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا، حالانکہ وہ ہر بات جانتا ہے۔ تو امت محمدیہ یہ کہے گی اے مالک ہمیں ہمارے نبی آخر الزماں نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور ان کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو ان کی خبر پر ہم نے گواہی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی گواہی دیں گے۔ اس موقع پر کافر یہ نہیں کہیں گے یہ تو بعد میں آئے تھے، انہیں کیا پتہ چلے کہ پہلے کیا ہوا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت کافر یہ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے نہیں کہیں گے کہ آج جو حضور کے علم کو مانے یا نہ مانے، کل بروز قیامت سبھی مان لیں گے کہ اللہ نے انہیں سب سے بلند و بالا مقام دیا، اولین اور آخرین کا علم دیا، اور حضور اولین اور آخرین کو اللہ کی عطا سے دیکھنے والے ہیں۔ تو اسی طرح کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے پوچھے گا کہ جب تم گئے تو تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ یوم اس قیامت کے دن یجمع اللہ الرسل اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول پھر کہے گا ماذا اجبتم تمہیں کیا جواب ملا، تمہاری قوم نے نصیحتوں کو سن کر کیا جواب دیا۔ انبیاء قوم کے پاس گئے، قوم نے جواب دیا، نبی جانتے ہیں، رسول جانتے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، لا علم لنا ہمیں نہیں معلوم، ہمارے لیے کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا کیوں کہیں گے؟ حالانکہ نبی اور رسول گئے، قوم نے جو جواب دیا وہ جواب بھی ان کے سامنے دیا، اور وہ اس جواب کو جانتے بھی ہیں، لیکن وہ یہاں پر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بطور انکساری ہے، بطور عاجزی ہے۔ اے مالک تیرے علم کے سامنے ہمارے علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص بہت پڑھا لکھا ہو، قرآن و حدیث کا عالم ہو، لیکن جب وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکیم لقمان کا ذکر کیا اور جب آپ نے ان کے تذکرے پر غور کیا تو آپ کے دل میں رشک پیدا ہوا کہ پچھلے نبیوں کی امت میں سے ہیں حکیم لقمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی حکمتیں عطا فرمائی ہیں، کیسا حکیمانہ کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ کی امت کے اندر بھی حکیم لقمان کا جلوہ نظر آئے گا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت حضرت انس بن مالک کو عطا فرمائی اور اپنا لعاب دہن مبارک انس بن مالک کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، اے انس بن مالک، یہ امانت اسے دے دینا جو اس کا اہل ہے۔ حضرت انس بن مالک کی عمر آپ کی 100 برس سے اوپر ہوئی، تو آپ کی خدمت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد امام اعظم کو لے کر حاضر ہوئے، اور ابھی آپ بچے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک نے کہا کہ زبان نکالو، منہ کھولو، اور آپ نے کہا میں نے وہ امانت تمہارے منہ میں ڈال دیا۔ تو وہ امانت جو رسول اللہ نے بھجوائی تھی وہ حضرت انس بن مالک نے حضرت امام اعظم کے منہ میں ڈالی۔ اس کا اثر یہ تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا کہ حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم کے بعد جتنے آئے تمام کے تمام اولیاء، محدثین، مفسرین امام اعظم کی تعظیم فرماتے ہیں اور آپ کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ کوئی شخص حضرت امام اعظم کے علم کو دیکھے اور پھر وہ اپنے علم کو دیکھے اور یہ کہے کہ ہم تو امام اعظم کے علم کے ایک ذرے کے برابر میں نہیں، ہم تو امام اعظم کے سامنے کوئی جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتے، مطلب یہ ہے کہ ان کے علم کے سامنے ہمارے علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جب مخلوق کے علم کی کیفیت مخلوق کے سامنے اتنی ہے تو مخلوق کا علم خالق کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کہ ساری مخلوق کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس معنی میں کہا لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، یعنی ہمارے تیرے علم کے سامنے ہمارے علم کی حیثیت نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، ذاتی طور پر تو ہی جانتا ہے، اور جسے جو ملا وہ تیری عطا سے ملا۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ معلوم ہونے کے باوجود کہا لا علم لنا، تو یہ عاجزی اور انکساری کی کیفیات ہے۔ تو یہ نہ کہے کہ انبیاء کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قوم نے کیا جواب دیا، قوم نے کفر کیا، قوم نے انکار کیا، وہ انبیاء کو معلوم تھا۔ تو معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ کہنا یہ عاجزی کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے علماء بزرگ باتوں باتوں میں کہتے ہیں ہم تو جاہل لوگ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ تو نہ وہ گناہ گار ہوتے ہیں، نہ سیاہ کار ہوتے ہیں، نہ جاہل ہوتے ہیں۔ یہ ان پر جو خوف خدا کا غلبہ ہے اس کی وجہ سے یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم۔ اذ قال، اذ بھی ماضی کے لیے اور قال بھی ماضی کے لیے۔ ماضی کا مطلب یہ کہ گزرا ہوا زمانہ، ترجمہ تو یوں ہونا چاہیے یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، لیکن ہے تو قیامت کا ذکر۔ تو جب قیامت کا ذکر ہے تو فیوچر ٹینس ہونا چاہیے، مستقبل کا صیغہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اصول ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ جب مستقبل کی بات ماضی کے صیغے سے کی جائے، مستقبل کی بات ماضی کے ٹینس سے، پاسٹ ٹینس سے کی جائے تو یہ یقین کا فائدہ دینے کے لیے، یعنی یہ بات بڑی یقینی ہے، ایسا ضرور ہوگا۔ جیسے کوئی کہے میرا کام کر دیں، میرا کام کر دیں، تو سامنے والا جو سخی ہے وہ کہتا ہے تمہارا کام ہو گیا، کیا مانا؟ یہ یقیناً ہوگا، ابھی تو نہیں ہوا۔ وہ کہتا تمہارا کام ہو گیا، یعنی مراد یہ ہے کہ اب تم شک نہ کرو، یہ بات ضرور ہوگی۔ اذ قال اللہ، یاد کرو جب اللہ فرمائے گا یا عیسی ابن مریم، اے عیسی بن مریم، اذکر، اصل یہ لفظ اذکر، لیکن اس کا حمزہ جو ہے حمزہ وصلی ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ درمیانے کلام میں آ جائے تو حمزہ پڑھا نہیں جاتا، اور پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو مریم اذکر، اے عیسی بن مریم یاد کیجئے، نعمتی میری نعمت، علیہ کا جو آپ پر ہے، وعلی والدتک اور جو آپ کی والدہ پر، اذ ایدتک، یاد کیجئے جب میں نے آپ کی مدد کی، بروح القدس، جبریل امین کے ذریعے۔
تکلم الناس، آپ لوگوں سے گفتگو کرتے، فی المہدی و کہلا، جھولے میں اور پختہ عمر میں۔ کہلن اس عمر کو کہتے ہیں جو 40 سال کے بعد ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 33 سال کی عمر میں آسمانوں کی طرف آپ بلند ہو گئے، تو آپ یقیناً واپس آئیں گے اور پھر آپ کئی سال دنیا میں رہیں گے، آپ کی عمر 40 سال سے اوپر ہوگی اور آپ اس وقت بھی کلام کریں گے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب، والحکمت اور حکمت، والتوراۃ اور توریت، والانجیل اور انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، یہ سوال اور جواب کہاں ہوگا؟ قیامت کے میدان میں عیسائیوں کے سامنے، انہیں ذلیل کرنے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اور کبھی بھی انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیں یہاں پر شرک کا رد کیا جا رہا ہے اور شان کس کی بتائی جا رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ ہے توحید کا انداز کہ شرک کا رد کیا جائے، توحید کا ذکر ہو، لیکن انبیاء کی توہین نہ کی جائے، بلکہ ان کی شان بتا کر یہ کہا جائے کہ یہ ساری طاقتیں اللہ نے دی ہیں، یہ طاقتیں باذن اللہ ہیں، لہذا انبیاء جو ہیں وہ خدا نہیں ہیں، وہ اللہ کی بیٹے نہیں ہیں، وہ الہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور یاد کرو جب آپ مٹی سے بناتے تھے، کَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کی صورت جیسی، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ، تو وہ ہو جاتا، طَيْرًا بِإِذْنِی، میرے اذن سے پرندہ، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور آپ شفا دیتے، الْأَكْمَحَ مادرزاد اندھوں کو، وَالْأَبْرَصَ اور برص کے مریضوں کو، بِإِذْنِی، میرے اذن سے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ تو کسی کو شفا بھی نہیں دے سکتے تھے، بلکہ فرمایا آپ دیتے تھے شفا، مگر یہ شفا دینے کی طاقت میں نے دی تھی، آپ خدا نہیں ہیں۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب آپ مردوں کو زندہ کرتے، بِإِذْنِی، میرے اذن سے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب کففت بنی اسرائیل عنک، جب میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے دور کیا، روکا، یہودی آپ پر حملہ نہ کر سکے، اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے بعد روشن نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے انکار کر دیا، فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے کافروں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ، اور اے عیسیٰ یاد کیجئے، اوحیت الی الحواریین، جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی، ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، یعنی اصل میں ایمان کی توفیق دینے والا تو صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، باقی ہدایت جو ہے وہ کسی ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ قالو، تو وہ حواری بولے، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، آپ گواہ رہیے اس بات پر کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اذ، عیسیٰ یاد کیجئے جب قال الحواریون، حواریوں نے کہا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا اللہ تعالی ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے گا؟ یعنی کیا اللہ تعالی ہم پر یہ کرم کرے گا کہ مائدہ، ایسا دسترخوان جو کھانے سے بھرا ہوا ہو، وہ ہمیں عطا کیا جائے اور آسمان سے نازل ہو؟ جب انہوں نے یہ نشانی طلب کی، یہ ایک مسئلہ ہے، ایک قانون ہے کہ جب کوئی قوم واضح نشانی طلب کرے
اور اس کے مطالبے پر وہ نشانی دے دی جائے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ کفر کرے اور نہ مانے تو انہیں تباہ کر دیا جاتا ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے اور آپ کے آنے کے بعد کافروں کو اجتماعی طور پر مکمل ختم نہیں کیا جاتا، انہیں مہلت دی جاتی ہے. تو کافروں نے بہت سارے ایسے مطالبات کیے کہ ہمیں یہ مل جائے، یہ مل جائے، ہم یہ معجزہ دیکھ لیں. تو کئی مطالبات پورے نہیں کیے گئے، اس لیے کہ اگر وہ مطالبات پورے کر دیے جاتے پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے. چونکہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا، دل سمجھتا تھا کہ رسول اللہ سچے نبی ہیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو اگر یہ مطالبات پورے ہو جاتے پھر بھی ایمان نہ لاتے. لیکن پھر یہ تھا کہ قانون قدرت یہ ہے کہ پھر اس قوم کو مہلت نہیں دی جاتی، اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے. اور انہیں ہلاک کرنا اللہ کو منظور نہ تھا کہ جب رحمت للعالمین آ گئے تو پھر رب کی رحمت ہر ایک پر ہے. اور یہ رب کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے اور اس مہلت سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، ایمان لا سکتے ہیں. اور کئی کافروں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور وہ ایمان بھی لے آئے. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو اور مطالبات نہ کرو. قالوا حواری بولے نريد ان ناكل منها، ہم یہ مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں آسمانی کھانا کھائیں، ہم تو یہ برکت کھانا چاہتے ہیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل مزید مطمئن ہو جائیں. کیونکہ ایک چیز کا یقین ہوتا ہے لیکن وہ چیز جب سامنے آ جاتی ہے تو مزید یقین ہو جاتا ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جب یہ ہم دیکھیں گے تو ہمارا یقین اور پختہ ہو جائے گا. یوں سمجھیے پہلے علم الیقین تھا، اب عین الیقین، حق الیقین حاصل ہو جائے گا. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں یقین ہے کہ اس وظیفے کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن انسان کبھی وظیفہ کرتا ہے اور اس کی برکت اس کے سامنے آ جاتی ہے تو اسے کیسا یقین ہو جاتا ہے. اور پھر جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا ہی وظیفہ اتنا ہی فائدہ دیتا ہے. تو وظائف کے لیے بھی یقین ضروری ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ میرا آزمایا ہوا ہے. اس سے ان کی یہ مراد نہیں ہوتی کہ وظیفے کا انہوں نے امتحان لیا ہو کہ وظیفے کا فائدہ ہے یا نہیں. مراد یہی ہوتی ہے کہ میں نے اس وظیفے پر عمل کیا ہے اور اس کی برکتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. لیکن پھر بھی یہ جملہ ذرا اچھا نہیں ہے کہ یہ وظیفہ میرا آزمایا ہوا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس وظیفے کی برکتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. یہ وظیفہ میرا آزمایا ہوا ہے یہ جملہ نہ کہیں، بلکہ کیا کہیں، اس وظیفے کی برکتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اور جب یقین ہوتا ہے تو فوراً شفا بھی مل جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ مریض لا علاج ہے تو لوگ دعا بھی بے یقینی کے ساتھ کرتے ہیں اور دم بھی بے یقینی کے ساتھ کرتے ہیں. یقین کی کیفیات نہیں ہوتی. ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے مسجد کی سیڑھیاں ہم اتر رہے تھے تو ایک نوجوان ملا. اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب و غریب قسم کے دانے تھے. تو اس نے کہا کہ دعا کریں، بڑی تکلیف ہے اور اس کا علاج جو ڈاکٹروں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر الیکٹرک کا شارٹ لگانا ہوگا اور اس کے ذریعے ختم کیے جائیں گے. اس الیکٹرک کے ذریعے ختم تو ہو جائیں گے مگر نشانات چہرے پر باقی رہیں گے. ہم نے اسے ایک فضیلت سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے. اور بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام سفر میں تھے، ایک عورت آئی جو کنیز تھی. اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے ڈنک مارا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے، تو ہے کوئی تم میں دم کرنے والا؟ تو صحابہ کرام وہاں گئے اور ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا. وہ جو مریض تھا اس کے پورے جسم میں زہر جو ہے سرایت کر چکا تھا، اور سائنسی اعتبار سے اگر زہر پورے جسم میں پھیل جائے تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہے. سائنس وہاں پر عاجز ہے. تو اس صحابی نے جب دم کیا تو بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ دم کرنا تھا وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب عرض کیا تو حضور نے فرمایا ہاں سورہ فاتحہ ایسی ہی ہے. اب وہ ایک عام شخص تھا
اور پہلی دفعہ اس نے فضیلت سنی تو اسے سورہ فاتحہ پر یقین آ گیا. سورہ فاتحہ کو پڑھا گیا، پانی پہ دم کیا گیا اور اس نے اپنے چہرے پہ لگا لیا. پھر یہ واقعہ ذہنوں سے نکل گیا. کچھ عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو چہرہ بالکل صاف تھا. ہم نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ اس پر نشانات رہیں گے، تو کیا آپ نے الیکٹرک سے اس کا علاج نہیں کروایا؟ وہ واقعہ ہم بھول گئے. تو وہ کہنے لگا حضرت آپ نے ہی تو سورہ فاتحہ کی فضیلت سنائی تھی. اللہ کی قسم کہ میں نے سورہ فاتحہ کا پانی جب اپنے چہرے پہ لگایا، میں گھر پر گیا تو میرے چہرے کے سارے دانے ختم ہو چکے تھے. یہ یقین کی برکت ہے. یقین کامل ہو تو دعا بھی قبول ہوتی ہے اور وظیفے کا بھی اثر ہوتا ہے. لیکن انسان کا جب یقین ہی نہ ہو، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا دعا مانگتے وقت گناہوں کا ذکر نہ کرو. گناہوں کا ذکر اس نیت سے تو کرو کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، لیکن فرمایا اس انداز میں گناہ کا ذکر نہ کرو کہ نا امیدی پیدا ہو جائے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہماری دعا تھوڑی جو قبول کرے. فرمایا دعا کے لیے شرط ہے کہ یقین ہو کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا. ارشاد فرمایا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے جو کہا وہ سچ کہا ہم سے. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ بن جائیں اور لوگوں کو بھی کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. آپ نے بھی روزہ رکھا، سادہ لباس پہنا اور پھر رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کی. قال عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے کہا، عرض کی اللہم. یہ بھی آپ دیکھیں اگر اس کو الگ پڑھیں گے تو اللہم، لیکن چونکہ یہ آیت کے بیچ میں ہے اور قرآن جب پڑھا جائے گا تو ملا کے پڑھا جائے گا، تو ہم ایسے پڑھیں گے مریم اللہم، پیچھے سے ملا دیں گے اور شروع کا جو اللہم کا حمزہ ہے یعنی الف پر جو زبر پڑھا جاتا ہے وہ زبر نہیں پڑھا جائے گا. قال عیسیٰ بن مریم اللہم، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، یہ نعمت تو ہمیں عطا فرما. اے مالک جب یہ نعمت ہمیں ملے گی تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تو یہ دن ہمارے لیے، ہمارے اول کے لیے اور ہمارے آخر کے لیے وہ عید کا دن ہوگا. عید سے مراد وہ عید نہیں ہے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے کہ جسے منایا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس دن جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ جیسے کام لازم کیے ہوں. یہاں عید سے مراد ہے خوشی کا دن، یادگار دن. جب ہم کہتے ہیں نا عید میلاد النبی، تو اس سے مراد بھی شرعی عید نہیں ہے. شرعی عیدیں تو دو ہیں نا، عید الفطر عید الاضحیٰ، بلکہ یہاں پر عید میلاد النبی سے مراد ہے حضور کی ولادت کا وہ دن مبارک جو خوشی کا دن ہے، وہ یادگار دن ہے جس دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے. جس طرح جمعہ جو ہے وہ عید کا دن حدیث پاک میں کہا گیا، تو اس سے بھی مراد کیا ہے، وہ یادگار دن ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. یوم عرفہ کو عید کا دن کہا گیا، یعنی وہ یادگار دن ہے، خوشی کا دن ہے. اس دن اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ حضرت بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو جب آسمان سے دسترخوان کا ایک ٹکڑا نازل ہو اور اس پر چند نعمتیں نازل ہو جائیں تو وہ دن یادگار دن ہو، وہ عید کا دن ہو. تو جس دن میرے آقا اور آپ کے آقا نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے میں ہمیں رحمان ملا کہ ہم نے اللہ کو جانا، ہم نے جنت میں جانے والے کام کرنے کی کوششیں کی، تو جس محبوب کے صدقے میں اتنا کرم ہوا تو وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ نعمت کبریٰ ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ دن یقیناً عیدوں کی بھی عید ہے. تو اس دن اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے
اور حضور کی شان بیان کی جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اور صدیاں گزر گئیں مسلمانوں کا اس پر معمول ہے، اور کسی محقق نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے کہ جو مستند ہو، کبھی بھی عید میلاد النبی پر یا مولود شریف پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حضرت محدث ابن جوزی جن کا سن وصال تقریباً 800 سال پہلے ہے، اور یہ وہ محدث ہیں کہ جنہیں پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، چاہے وہ یا رسول اللہ کہنے والا ہو یا نہ ہو، انہیں محدث مانتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ صدیاں گزر گئیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الاول میں مسلمان خوشیاں مناتے ہیں اور محفل میلاد کرتے ہیں۔ اس موضوع پر اگر آپ مزید تفصیل سے جاننا چاہیں تو کیسٹ ہے، سی ڈی ہے، وہ سماعت کیجیے، جشن عید میلاد النبی اور شرعی اصول، اور چاہیں تو یہ کتاب پڑھیں، عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی۔ وہ آیتم من کا، اور یہ دسترخوان کا نزول تیری طرف سے ایک نشانی ہوگا۔ وارزقنا، اے اللہ تو ہمیں روزی عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اے مالک، عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے میں تو ہماری روزیاں بھی کشادہ فرما، تنگ دستی کو، بے روزگاری کو، قرضوں کو اے مالک تو دور فرما، اور ہمیں حضرت عثمان غنی کا وہ خزانہ عطا فرما کہ وہ مال، کہ جو مال تیرا قرب عطا کرے، وہ مال کہ جو غفلت کا باعث نہ ہو، وہ مال کہ جو بنگلے بنانے پر اور اپنی ذات پر خرچ نہ ہو بلکہ تیری راہ میں خرچ ہو، ایسا مال عطا فرما، بہتری کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، بے شک میں تم پر یہ نازل کروں گا، فمن یکفر بعد منکم، پھر جو کوئی اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا، یعنی یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانے گا، فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا جو عذاب میں نے سارے جہاں میں کسی کو نہیں دیا، یعنی سخت ترین عذاب اسے ملے گا۔ دسترخوان نازل ہوا، اس پر کیا کیا کھانے کی برکتیں تھیں، اللہ جانے، اس کے محبوب جانے۔ اس کی تفصیل ہم اچھی طرح نہیں جانتے۔ ہاں، ایک روایت ملتی ہے جو مفسرین نے لکھی ہے کہ اس دسترخوان پر ایک بہت بڑی مچھلی بھی تھی اور اس پر روٹیاں بھی تھیں، اور اس مچھلی کے پاس سرکہ بھی تھا اور نمک بھی تھا، اس کے علاوہ اور بھی کھانے تھے، اور اس کھانے کی یہ تاثیر تھی کہ سارے لوگ جمع ہو کر کھاتے تھے، لیکن اس میں ایک لقمے کی بھی کمی نہیں ہوتی تھی، لیکن حکم تھا جتنا کھانا ہے کھاؤ۔ یہ دسترخوان کھانے کے وقت نیچے آتا تھا، اور جب لوگ اچھی طرح سیر ہو جاتے تھے یہ پھر اوپر اٹھ جاتا تھا، اور یہ دن میں 2 مرتبہ نیچے آتا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ساری زندگی تو ایسا ہوگا نہیں، اور یہ پھر ہو سکتا ہے کہ ابھی صبح آیا ہے تو شام کو نہ آئے، تو یہ صبح کھانا کھاتے تھے تو اس میں سے وہ جو ہے چوری کرتے تھے اور وہ بچا کے رکھتے تھے تاکہ شام کو کام آئے، اگر شام کو نہ آئے تو اس کی وجہ سے یہ دسترخوان اترنا بھی بند ہو گیا، اور انہوں نے جو کھانا چھپایا تھا وہ بھی سڑ گیا، اور جن لوگوں نے انکار کیا انہیں بندر و خنزیر بنا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بات اصل یہی ہے کہ ابھی جب انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نعمت ملے گی تو ہم شکر کریں گے۔ مثلا عثمان غنی کے خزانے کی بات اگر ہم کہیں تو یہی کہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم تو مسجدیں بنائیں گے، مدرسے بنائیں گے، دارالعلوم بنائیں گے، ہم تو کتابیں چھاپیں گے، دین کی خدمت کریں گے، اسلام کی خدمت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، کنویں کھدوائیں گے، مریضوں کا علاج کروائیں گے۔ لیکن جب دولت آ جاتی ہے تو نہ نمازوں میں خشوع و خضوع باقی رہتا ہے، بلکہ سوچیں نا ابھی دولت نہیں ہے تب بھی نمازوں کا حال کیسا ہے، جب دولت آ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ نہ نمازوں میں توجہ، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، گناہوں میں انسان پڑ جاتا ہے، اور یہ دولت وہ بنگلے بنانے میں، کوٹھیاں بنانے میں، محل بنانے میں، نمود و نمائش میں، فضول رسومات میں اور ناجائز
وہ طریقوں میں استعمال کرنا شروع کر دیتا. پھر جب حالات برے ہو جاتے ہیں پھر وظیفے پکڑتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں. بڑا عجیب انسان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رحمت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے تو گناہ کرتا. ہم تو اکثر یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات برا لگانے والی بھی نہیں. ہمارا حال کیسا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی، مثلا شادی کا موقع ہے تو کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا جاتا؟ سارے ہی گناہ کیے جاتے ہیں. یعنی جو شادی کے موقع پر گناہ پائے جاتے ہیں سارے ہی لوگ گناہ کرتے ہیں. اور جب مریض آئی سی یو میں ہوتا ہے، ایمرجنسی وارڈ میں ہوتا ہے، اور باہر ٹہل رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. جب گھر میں میت پڑی ہوتی ہے تو سر پر ٹوپی ہوتی ہے. ٹی وی بھی بند، فلمیں بھی بند، ڈرامے بھی بند. تو ہم اپنے حال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ہم اپنے حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے گا تو ہم سرکشی کریں گے، اور ہم اللہ کو اسی صورت میں یاد کریں گے جب ہم پر مصیبت آئے. یعنی ہمارا حال تو ایسا ہی ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ جب نعمتوں کی فراوانی ہو تو بہت شکر کرے. فرمایا نا کہ نعمتوں کو شکر کے ذریعے قید کرو، یعنی جانے سے روک لو. اتنا شکر کرو، زبان پر ہر وقت شکریہ، بیٹھے بیٹھے غور کرتے رہیں اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہمیں یہ نعمت دی ہے. کسی بھی شخص کو آپ دیکھیں کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں اور اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو فوراً کہیں اللہ تیرا شکر ہے. اور صرف زبان سے ہی شکر ادا کرنا ہی شکر نہیں، بلکہ ہمارے اعضاء سے بھی شکر ادا ہو، اللہ کی فرمانبرداری ہو. اور جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کو ہم گناہ میں استعمال نہ کریں. اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، اور ہمیں اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر، غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ زندگی بے حد مختصر ہے، برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. ایک نہ ایک دن ہماری آخری صبح ہوگی، آخری رات ہوگی، آخری نماز ہوگی، آخری مرتبہ ہماری زندگی میں اذان دی جائے گی. ہم مسجد سے اذان سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ اذان ہماری زندگی کی آخری اذان ہو اور ہم سے کہا جا رہا ہو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو پھر حسرت ہوگی. اور پھر ہو سکتا ہے کہ دوسری نماز کے وقت میں یہ اعلان کیا جائے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ کتنے بجے ادا کی جائے گی. تو یہ کوئی افسانے نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ہوتا ہو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ ایسا مسئلہ ہے جو سب کے ساتھ ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود غفلت کے اتنے پردے ہیں کہ کوئی بات اثر نہیں کرتی. ہم جب رات کو سوتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا، مزید پتہ نہیں اس دن میں بھی ہم اللہ کو راضی کر سکے یا نہیں کر سکے. اگر یہ سوچ، یہ خیال، یہ ولولہ پیدا ہو جائے تو ہر دن ہمیں اللہ کے قریب کرے گا، ہر دن ہمیں اللہ کی معرفت پیدا ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں موت کا تصور عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.